The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, welcome to our transmission Path to Success. And today our topic is praises of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. یہ یاد رکھیے گا میں اور آپ کیا میرے آقا کی تعریف بیان کر سکیں گے. جب اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے نا کہ جب رب عز و جل خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کر، جب تمام فرشتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چلیں اپنا بھی نام ہو جائے تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے نظر کرم پڑ جائے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، بس انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہوگا اگر ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم پڑ جائے. تو اس لیے آج ہم ٹاپک لے کر آئے پریزز آف دا beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل we will start with the blessings of درود پاک, then inshallah recitation of Holy Quran and Kalam, and inshallah then we move on to our topic. The beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam has said, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. Decorate your gatherings by reciting peace and blessings upon me, as this will be noor for you on the day of judgment. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سے ایک اور ملتی جلتی ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے on the day of judgment. جو درود پاک پڑھے گا پل صراط پر درود پاک پڑھنا اس کے لیے نور ہوگا. یہاں پر تھوڑی سی ایک عرض کرنی ہے کہ if you want to go anywhere and if there is no light, کوئی روشنی نہ ہو، بندہ کیسے چل سکتا ہے؟ نہ سفر کر سکتا ہے، نہ گاڑی چلا سکتا ہے. we need a light, we need a روشنی. اور پھر وہ 50,000 سال کا دن اور پل صراط جو کہ بال سے زیادہ باریک, thinner than the hair and sharper than the sword, تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک, and everyone has to cross the bridge of صراط. اور اس پر نور کن کو ملے گا؟ جو دنیا میں درود پاک پڑھتے ہوں گے. آج دنیا کا کوئی برج, دنیا کی کوئی جگہ اندھیرے کے اندر ہم کراس نہیں کر سکتے. and this is not a normal bridge. کوئی ایک نہیں ہے کہ آپ 1-2 منٹ میں, اس کا جو لکھا ہے 15,000 ایئر, 15,000 سال کی مسافت ہے. 5,000 اوپر جانا, 5,000 چلنا, 5,000 نیچے جانا. لیکن کچھ پہ کرم ہوگا وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے, کچھ پہ کرم ہوگا کہ جیسے گھوڑا دوڑتا ہوا جاتا ہے وہ اس طرح گزر جائیں گے, کچھ چلتے ہوئے گزر جائیں گے, کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کر جہنم پر گر رہے ہوں گے. اور اس دن جن کو نور مل جائے گا ان کے تو وارے نیارے ہوں گے. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ حافظ عدیل انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا ومبشرا
ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی بگڑی بھی بنائیں گے در پر بھی بلائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے در پر بھی بلائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا ملنے تو بس مجھے بھی ملنے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ ہے کس قدر سہانا ہے کس قدر سہانا رب دکھا دے یا رب دکھا دے یا رب دکھا دے یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب ایک بار تو عطا چاہت رسول کی حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں دو حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں دو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر رسول کی ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت کی
محشر میں ہوگی ساتھ، محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی، ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ انشاءاللہ عز و جل today our topic is also the praises of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تعریف کے بارے میں بات کریں، praises of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا جب سے بنی ہے اور قیامت تک ایک ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں لکھا جاتا رہا، لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، لیکن زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ اور وہ ایک ہی پرسنالٹی ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عرصہ ہو گیا ہے نا، مطلب صدیوں کیا ہزاروں سال گزر گئے، لکھا جا رہا ہے لیکن بات ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ جس کے بارے میں لکھا گیا، جتنی لینگویجز میں لکھا گیا، ایک لینگویج میں نہیں، لینگویجز میں لکھا گیا، جتنی تعریفیں کسی کی بیان کی گئی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کی نہ تعریف بیان کی گئی ہے نہ لکھا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کے اندر ہو، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آج اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغین بھی موجود ہیں اور منیب بھائی ہیں انشاءاللہ، ہمارے ساتھ وسیم بھائی، عرفان مدنی اینڈ حافظ عدیل۔ انشاءاللہ ویل اسٹارٹ ود منیب باپو۔ بڑا پیارا ٹاپک ہے اور اللہ کرے کہ ہم بھی ذکر رسول کرنے والوں میں شامل ہو جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ Ameen. MashaAllah, beautiful topic, Sayyisa, and the praises of the beloved alayhi salatu wassalam. Sayyisa, before I mention, because I will mainly like to talk about today, apart from the other muballighs, ki Shan Mustafa bazubane Anbiya. Subhanallah. And before I start on that, I'd like to mention one thing which I mentioned before as well, that Sayyisa, the Prophet alayhi salatu wassalam, they do not need our praise. They do not need our praise, but our praise needs the beloved alayhi salatu wassalam. So whenever we get the opportunity to sing or to praise the Prophet alayhi salatu wassalam, we should not miss that opportunity, because even the Prophets alayhi salatu wassalam, they praised the Prophet alayhi salatu wassalam as well. How? When Musa alayhi salatu wassalam, they were given the Tawrat Sharif. So Musa alayhi salatu wassalam, they read the Tawrat and went in the court of Allah tabaraka wa ta'ala. They said, Ya Allah, there is a nation I read about in this book. There's a nation, this nation will come at the end, but its fazilat is upon all the nations. So, oh Allah tabaraka wa ta'ala, make this nation mine. Allah. Make this nation mine. But Allah tabaraka wa ta'ala is saying that tilka ummatu Ahmad. Subhanallah. That this nation belongs to Ahmad. Subhanallah. Then Musa alayhi salatu wasalam, he goes on, he says that, Ya Allah, I read about a ummah in this nation that when they will call upon their Lord, when they will do dua in the court of Allah tabaraka wa ta'ala, the dua will be accepted. So he requested in the court of Allah tabaraka wa ta'ala, oh Allah, make this my ummah. What reply Allah gave? Allah tabaraka wa ta'ala said, tilka ummatu Ahmad. Subhanallah. That this nation is of Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. And then he carries on saying, Ya Allah, I saw a tazkirah of this ummah here, that when they will memorize their holy book in their hearts, previous holy scriptures, no one memorized them, these books. But the shan of this ummah is such that they will memorize the holy books in their hearts. Subhanallah. So Musa alayhi salatu wasalam said, oh Allah, make this my ummah. Subhanallah. If you can't make the rest, make this my ummah. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala said, tilka ummatu Ahmad. Subhanallah. This is the nation of Ahmad. And he goes on to say that, I read a tazkirah of a nation in this book, in the Tawrat Sharif, that they give sadaqah to their relatives. And when they give sadaqah to their relatives, they get given good deeds. Oh Allah, make this my nation. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala said, tilka ummatu Ahmad. This carries on, says Sabi, says that when in the person upon this nation, I read that he makes an intention for a good deed, not does a good deed, intention for a good deed, he gets one good deed. Subhanallah. And when he does that good deed, he gets 10 good deeds. Allah. He said to Allah tabaraka wa ta'ala, Musa alayhi salam, that, oh Allah, make this my nation. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala said, tilka ummatu Ahmad. Subhanallah. This is the nation of Ahmad. He goes on to say that this same ummah is mentioned in Tawrat, that when this ummah makes an intention for a bad deed, they do not get written a bad deed until they commit that sin. Allah. Then he said, Ya Allah, make this my ummah.
Subhan. Allah Tabaraka wa Ta'ala said, Tilka ummatu Ahmad. Subhanallah. Subhanallah. And we go then further that Musa alayhi salam says to Allah Tabaraka wa Ta'ala, this ummah, this has the knowledge of before and after. This is that ummah that will kill Dajjal eventually as well. So make this my ummah. A beautiful reply given by Allah Tabaraka wa Ta'ala. He mentions that tilka ummatu Ahmad. Subhanallah. And finally, Musa alayhi salam mentions, finally, that if I cannot have this ummah, make me a ummati of this ummah. Allah. Make me a person from this ummah of the Prophet alayhi salam. Again, then Allah Tabaraka wa Ta'ala mentions that I bestowed bounties upon you. Aye. I made you Kalimullah. I gave you the Torah Sharif. And you have these bounties. This is sufficient for you. But even this is why it is mentioned as well. کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. So this is the shan of Mustafa alayhi salam in the light of Musa alayhi salam as well, that their shan is mentioned not in just the Quran. Subhanallah. You know, when you look at the Quran, when you want to learn about Musa alayhi salam, where do we go to? The Quran. When you want to learn about Hazrat Isa alayhi salam, we return to the Quran. But when you learn about the Prophet alayhi salam, you can learn this from various holy scriptures mentioned before and through the seerah of the Prophet alayhi salam. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور آپ نے شروعات بھی کہ شان مصطفیٰ بزبان انبیاء کرام علیہ السلام، ان سے بڑھ کر اور کون افضل آیا ہے. اور وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں. دنیا کا یہ دور گزر رہا ہے، ہر انسان کسی سے محبت کرتا ہے. ایوری ون لو سم ون. Maybe because of the beauty, maybe because of the nature, because of favor, یا ہو سکتا ہے اس کا کردار اچھا ہے، اس کی سیرت اچھی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی کی قیادت بھی اچھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ حسن و جمال کا مالی ہو، کیریکٹر اچھا نہ ہو. کسی کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے بیوٹی نہ ہو. اچھا بیوٹی اور کیریکٹر ہو سکتا ہے لیڈرشپ اچھی نہ ہو. لیکن ایک پرسنالٹی ایسی آئی ہے جس کے تمام اوصاف حمیدہ اس کا کے اندر ہیں. کائنات ارض و سماوات کے عرش سے لے کے فرش تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی کہ پوری کائنات میں اگر کوئی کامل اکمل پرفیکٹ ذات آپ کو دیکھنی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. کسی بھی حوالے سے بات کریں گے، چاہے خوبصورتی میں دیکھیں، چاہے اخلاق میں دیکھیں، چاہے قیادت میں دیکھیں، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ محبت کو دیکھیں، امت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے شفقت کو دیکھیں، بچوں کے ساتھ دیکھیں، بڑوں کے ساتھ دیکھیں. ایک ذات آپ کو کامل اور اکمل نظر آئے گی دنیا کہیں بھی پوری کائنات میں، اور وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، کہتے ہیں نا دنیا میں ایسے الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اور اکمل تعریف بیان کر سکے. کوئی فرینچ میں لکھ رہا ہے، کوئی جرمن میں لکھ رہا ہے، کوئی کسی لینگویج میں لکھ رہا ہے، تو چاہے فرش ہو چاہے عرش ہو، ایک ہی کا چرچا ہے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے جاتے ہیں اور الحمدللہ رحمتیں لوٹتے جاتے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ وسیم بھائی بھی ہیں، دیکھتے ہیں وسیم بھائی کیا بیان کرتے ہیں آج. MashaAllah, Sayyid Sahib, amazing topic today, MashaAllah, the praise of the beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And Sayyid Sahib, if you look at this, right from the start, there is the praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Throughout, before the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, there is the praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. During his whole life, there is a praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And Sayyid Sahib, it's been approximately 1400 years. But Alhamdulillah, this praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has continued. Throughout the year, there is the praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And especially when this month of Milad comes, you could say there are unlimited gatherings that are organized in the remembrance, in the praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. In every locality, in every area, in every country, in every continent, there is the praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And I spoke about, and you spoke about this as well, right from the start. It's mentioned that when Hazrat Adam alayhi salam was created and he opened his eyes for the first time, it's mentioned that his eyes, they fell on the arsh of Allah and he's seen a name written there. Allah. So he asked Allah Azza wa Jalla, Ya Allah Azza wa Jalla, whose name is this? Is there anyone who is more beloved to you than me? And Hazrat Adam alayhi salam, he was told by Allah, yes, O Adam, this is the name of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. He is more beloved to me than anything at all. And Allah Azza wa Jalla himself says that, O Adam alayhi salam, if it wasn't for Muhammad,
I would have neither created Jannah or Jahannam. I would have neither created the stars, the skies, the moon. I would have created nothing if it wasn't for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this shows you the rank of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where Allah himself is saying that if it wasn't for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I would have created nothing. And so yes, up today, alhamdulillah, many people get married, and it's mentioned that, you know, we have to give haq meher to the other side. But what was the first haq meher that was obeyed? Alhamdulillah. It's mentioned that when Hazrat Hawwa radiallahu anha was created, Hazrat Adam alayhi salam, he was the first woman he seen. And he asked Allah Azza wa Jalla, Ya Allah Azza wa Jalla, I've never seen anyone more beautiful than her. How can we both become a married couple? Allah said that if you pay her meher, you'll both get married, you become a happy couple. So it's mentioned that Hazrat Adam alayhi salam asked Allah Azza wa Jalla, what do I have to do for this to be obeyed? Now this is before the first man becoming married, alhamdulillah. It's mentioned that Allah Azza wa Jalla said that, oh Adam alayhi salam, if you want to get married to Hazrat Hawwa, recite Durood Pak 10 times upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whose name you've seen on my earth. You do this and you both will become a married couple. So it's mentioned the first marriage took place, alhamdulillah, by reciting Durood Pak upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this shows you the rank that right from the start there is the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even start Adam alayhi salam, jab matti اور اس میں تھے نا, کیا نام ہے, پانی اور مٹی کے درمیان, اس وقت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نبوت کے منصب پر فائز تھے. یعنی کہ یہ زمین و زمان تو بعد میں بنے, اس سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جو ہے اللہ کے پیارے نبی ہیں. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا نا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زمین و فلک سیما کو سمک مسی کا نشان تمہارے لیے, زمین و فلک سیما کو سمک مسی کا نشان تمہارے لیے. سبحان اللہ. پیاری تسی توجہ دلائیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف اے ساڈی سعادت ہے الحمدللہ. اور یہ اج تو نہیں ہو رہی, یہ ازل تو ہی ہوندی آ رہی ہے, اج بھی ہو رہی ہے, قیامت تک ہوندی بھی رہے گی. اور اصل چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو شان محبوبی ہے نا, وہ قیامت والے دن نظر آئے گی. اعلیٰ حضرت بھائی جان فرماتے ہیں, فقط اتنا سبب ہے انہی کا دے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ایک محبت پر انداز ہے, کیونکہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کریں گے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سارے نبی پاک دی تعریف کریں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی حمد بیان کریں گے, ایسی حمد کہ جڑی کدی کسی نے بیان نہ کیتی ہوئے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف تاں پہلے والی کتاباں بھی موجود, انبیاء کرام بھی کر دے آ رہے ہیں, بلکہ ایسے لوگ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان بھی نہیں لے آندے سی, لیکن انہاں دا یقین ہے سی کہ بندہ صادق اور امین ہے. حالانکہ سرکار نو ماندے نہیں سی, لیکن سرکار دا لقب صادق اور امین سمجھدے سی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امانتاں بھی رکھ دے سی. ہجرت دی رات جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف نو نوازے اپنی ہجرت تو ادوں بھی کافراں دیاں امانتاں نبی پاک دے کول موجود سی. حالانکہ سرکار دی جان دے درپے سن,
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امانتاں انہوں نے اس واسطے رکھائیاں کہ سب تو زیادہ جسٹ تے امانت دار بندے آئی نے کہ امانت دی خیانت بھی نہیں کرتے. جدوں کوئی پوچھدا کہ وہ بندے کیسے نے کہندے سی ایندے ورگا اخلاق والا بندہ ہی کوئی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دے بارے جاندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا احسن الناس حسنا خلقا. سبحان اخلاق دے اعتبار سے نبی پاک سب تو خوبصورت اور اپنی شکل و شباہ دے اعتبار نال سب تو خوبصورت. قرآن نے سرکار دی کتنی تعریف بیان کی تھی, حالانکہ قرآن اللہ تعالیٰ دا کلام ہے. الحمدللہ قرآن جا بجا نبی پاک دی پریز ہے. اور جو کہ اسی سلسلے سناں گے بھی, قرآن نے نبی پاک دے بارے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. کیڑی وڈی تعریف ہے کہ تسی اخلاق دے سب تو وڈے مرتبے دے فائز ہے. اس تو وڈی تعریف کی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اخلاق دے بارے جو پوچھا گیا, بی بی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہیں کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ یعنی سارا قرآن ہی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق ہے. تے قرآن جنی بھی تعریفات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب توڑے واسطے اسی توڑا ذکر جڑا بلند کیتا ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کر کے اسی الحمدللہ اپنے درجات بلند کرانے ہیں. جس طرح کہ شاعر نے کیا بھی ہے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. یعنی میں اپنا قصیدہ مقالہ جڑا کہہ کے اپنے الفاظ نو زینت نبی پاک دے ذریعے دینا, نبی پاک دی تعریف میں کتنے کر سکنا, اور اے شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہمارے عرفان بھائی نے کہ ہم واقعی ہم کیا مدد بیان کر سکتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ پورا قرآن ہی ایک طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں. انشاءاللہ ہم آگے آیتوں کی طرف بھی انشاءاللہ کچھ بڑھیں گے. اور جیسے نا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایات, بول بالے میری سرکاروں کے ہیں, انا آتینا کل کوثر, ساری باتیں یہ ہیں. یعنی آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے. اور کیوں نہ ہو, یاد رکھیں ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. کیونکہ میرے آقا سے پہلے تو کفر و شرک کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی, کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, جس کا جو جی چاہتا تھا کرتا تھا. نہ باپ کی پرواہ تھی, نہ ماں کی پرواہ تھی, نہ بیٹی کی پرواہ تھی. بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسوس کیا جاتا تھا, زندہ دفنا دیا جاتا تھا. ان کی بھی تعریف نہ کریں کہ جنہوں نے آ کر بتایا کہ بیٹی کو جگر کا ٹکڑا بتایا کہ بیٹی کی عزت کرو, بیٹی کی اچھی تربیت کرو, اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا. ان کی بھی تعریف نہیں کریں گے کہ جب یتیموں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, ان کے مال پہ قبضہ کر لیتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف وہ ماں بھی بیان کرے گی کہ جب ماں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, جب ماں کو جو ہے جب باپ مر جاتا تھا تو ماں کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا, جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو سالوں تک اس کو نہانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے, یہ میرے آقا یہ مقام مرتبہ دیتے ہیں. اگر محتاجوں کی, غریبوں کی, مسکینوں کی بات کریں تو ان کو بھی کوئی رائٹس نہیں تھے, ان کو بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا, وہ بھی میرے آقا کی تعریف کرتے ہیں. کیونکہ میرے آقا نے آ کر بتایا غریبوں کی, فقیروں کی مدد کرو گے اللہ تم کو جنت عطا کرے گا. ان غریبوں کے, بے سہاروں کے سہارا بنو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پریشانیاں آسان کرے گا. باپ کی عزت نہیں کی جاتی تھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی آ کر بیان کیا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. میں ان کی بھی تعریف نہیں بیان کریں گے تو کس کی کریں گے؟ بہنوں, بھائیوں, ظلم و بربریتوں, یعنی کہ قیدی کے پیچھے شیر کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور ہنستے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. جانوروں پر ظلم کیا جاتا تھا, جانور بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان مانتے ہیں کہ جانوروں کا جس جسم کا حصے کے گوشت کھانا ہوتا تھا کاٹ لیا جاتا تھا, اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کس طرح جانور کے حقوق ہیں, کس طریقے سے جانوروں سے ہمیں پیش آنا چاہیے. بڑے بھائی کی عزت, بلکہ بیوی کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا. آج وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ وومن رائٹس یہ تو وائف رائٹس, یہ تو ڈاٹر رائٹس, یہ کوئی رائٹس نہیں تھے اسلام سے پہلے. سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا کہ تم اگر بیوی کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے کہ تم اگر اپنی بیوی کو پانی کا پیالہ بھی دو گے اللہ تم کو اس پہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو سب پوری کائنات جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احسان مند ہے اور یہ ساری تعریف بیان کرتی ہے کیونکہ یہ آئے تھے تو گھٹائیں دور ہوئی تھی ظلمت کی اور اجالا ہی اجالا آیا تھا. اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے, ایسا
کا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. جیسے میرے سرکار مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر میرے آقا کے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. MashaAllah. Bapu, there's one thing I would like to mention about Ala Hazrat. If you want to hear the praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, one great personality, Ala Hazrat, in the last century, MashaAllah, you could see that whenever he would see something, he would refer back to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. When he would see the flowers, he would refer back to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He would see the sun, he would refer back to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Anything at all he would see, he would refer back to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It's mentioned that once he was looking at the moon, and he was thinking to himself that, look, the moon looks so beautiful. But Sayyid Sahib, if you look at the moon, there's these marks on the moon as well. And Ala Hazrat Rahmatullah Alayhi, once he addressed the moon, and he said, oh moon, you look so beautiful. The whole world is shining because of your beauty. But you made one mistake. Now, think to yourself, Allah Hazrat is addressing the moon and saying to the moon that you've made one mistake. Allah Hazrat says that on the night of Miraj, when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam passed you, if you picked up the dust that touched the blessed feet of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and you rubbed that on your face, you would have even gone more beautiful. And these marks that are on your face, these would have also disappeared as well. So this shows you that the beauty of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that anything that touches the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that also becomes beautiful as well. اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ کھا تیرا بدی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیا ہم مکھ چند بدر شانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف اک مستانی ہے مخمور کین مدبریاں لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. In regards to the praise of the Prophet ﷺ, سے کیا کیا کہوں تجھے. Sayyid Sahib, Aka alayhi salatu wassalam, their praise, as we mentioned before, was done even before they arrived in this world. And it was done during whilst they were physically alive in this world as well. Sayyid Sahib, their praise will happen in paradise as well. But one account I like to mention is their praise that will happen on the Day of Judgment itself. First of all, as we know that the 50,000 years, etc., the ground will be made of copper, and everyone will be worried. And first of all, they will go in the court of Adam alayhi salatu wasalam, Abu al-Bashar. They'll praise Adam alayhi salatu wasalam and they will say, help us, we are in need. But Adam alayhi salatu wasalam will say, today I am worried about myself, so go to someone else. So they ask, oh Adam alayhi salatu wasalam, who shall we go to?
Adam alayhi salatu wasalam says, go to Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. So they go in the court of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. They praise Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, and then they say that help us, we are in need. We are in need of your help today. Because we want to go to paradise, we are in need of help. Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam will give the same reply as Adam alayhi salatu wasalam. Today I am worried about myself. Go idhabu ila ghayri. Go to someone else. Then they ask Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, who shall we go to? Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam says, go to Khalilullah Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, that ask him for help. When they go in the court of Ibrahim alayhi salatu wasalam, same reply is given. Idhabu ila ghayri. Today I am worried about myself, go to someone else. Then he will send them towards Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, same reply. Then Hazrat Musa alayhi salatu wasalam will send them to Hazrat Isa alayhi salatu wasalam. But then Hazrat Isa alayhi salatu wasalam will give the same reply. Then they will ask, oh Isa, who shall we go? Isa alayhi salatu wasalam, who shall we go to? Isa alayhi salatu wasalam will then mention, go to Khatamun Nabiyyin, Rahmatul lil Alameen, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Go in their court today. Today he will answer all your calls. Ask him for help, he will help you inshallah. So they will go, they will tell him the location of the Prophet alayhi salatu wasalam. All these people will go in the court of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, saying, Ya Rasulullah, we are here, we are in need of help. Help us. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam will go down in sajda in the court of Allah tabarak wa ta'ala, کہ خود سجدے میں گر کر گرتی امت کو اٹھاتے یہ ہیں. When they go into sajda, Allah tabarak wa ta'ala after some time will say, oh Muhammad sallallahu alayhi wasallam, raise your blessed head. Say, it will be answered. Ask, it will be given. And do intercession, your intercession will be accepted. And this is why a beautiful shairi says کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا. کسی طرف سے سزا آئے گی حضور آؤ, کسی طرف سے سزا آئے گی حضور آؤ. نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. کسی کے پلب یہ ہوں گے وقت وزن عمل, کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا, کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا. تمہارا نام
مصیبت میں جب لیا ہوگا کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی توڑتا ہوگا پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا ان کی بھی تعریف بیان نہ کریں, ان کا بھی ذکر نہ کریں کہ جب کوئی کام نہیں آئے گا وہی کام آئیں گے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی, ان سے بھی محبت نہیں کریں, ان کی بھی تعریف نہیں کریں, ان کی بھی ذکر خیر نہ کریں, ان کی بھی بات نہ کریں تو کس کی کریں؟ جو دنیا میں بھی کام آئیں گے, جو قبر میں بھی کام آئیں گے, جو حشر میں بھی کام آئیں گے, جو پل صراط سے پار لگائیں گے, جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آب کوثر کے بھر بھر کے جام پلائیں گے, وزن اعمال جو ہے تولے جا رہے ہوں گے, اس وقت بھی جو پلڑا بھاری کرا رہے ہوں گے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. ان کا بھی ذکر نہیں کریں تو کس کا کریں؟ آئیے عہد کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود بھی پڑھیں گے, کثرت سے آقا کی سنتیں بھی اپنائیں گے, اور اپنے گھر والوں میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر انشاءاللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر کے عشق رسول کو اجاگر کریں گے. آئیے انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ چلتے ہیں, the praises of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ سید منیب شاہ صاحب سے انشاءاللہ کچھ سنتے ہیں. Say, sir, in regards to the praise of the Prophet alayhi salatu wasalam, even if we do not praise the Prophet alayhi salatu wasalam, then who will? Because we deserve to praise the Prophet alayhi salatu wasalam. It is because of them we will be forgiven, inshaAllah azza wa jal. Even the Sahaba Kiram alayhim ridwan, they knew the shan and the maqam of Mustafa alayhi salatu wasalam. In particularly the poets amongst the Sahaba Kiram alayhim ridwan, and in particular Hassan bin Sabit radiyallahu ta'ala anhu. And he says in regards to the shan, and shan includes, and the praise includes many things. It could be the status amongst the prophets, it could be the beauty of the Prophet alayhi salatu wasalam, it could be, the miraculous, the mu'jizat of Rasulullah, the authority of Rasulullah alayhi salatu wasalam, and many other things as well. But in particular Hassan bin Sabit radiyallahu ta'ala anhu, he says in the following couplet, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, my eye has never seen anyone more beautiful than you. Why? وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, Ya Rasulullah, because no woman has given birth to anyone more beautiful than you. What is the reason behind this? He says, خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, that you are created flawless, Ya Rasulullah, you are created without any flaw. Why? كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, it is as if you are created the way you wished. So this was the shan of Mustafa alayhi salatu wasalam, and the praise of Mustafa alayhi salatu wasalam, in which the Sahaba Kiram alayhim ridwan were involved. Even Hazrat Jabir bin Samura radiyallahu ta'ala anhu, he says that I was looking at Mustafa alayhi salatu salam, and I was looking at the moon. I was looking at Mustafa alayhi salatu salam, then again I was looking at the moon. Then he goes, فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ, that according to me, that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is more beautiful than the moon. Even Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, they praise the Prophet alayhi salatu salam. Whichever Sahabi you get, say sahab, many individuals before accepting Islam,
they came to Ma'azallah, do something harm to the Prophet ﷺ. They came to capture the Prophet ﷺ. When they looked at the beauty of Mustafa ﷺ, they became captured in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is why, rukh din hai ya, mehr sama, ye bhi nahi, wo bhi nahi, sharb zulf ya, mushk khuta, ye bhi nahi, wo bhi nahi. Any aspect you look at the life of the Prophet ﷺ, and say, sahab, when Adil bhai was reading these kalams, even at the start as well, you were, because alhamdulillah we were translating kalam, so we can understand some of the shares I mentioned here. Then honestly, today I was thinking this as well, Sayyid Sahab. Every time as well, but today in particular, I was just thinking during the kalams that how lucky I am. Subhanallah. Subhanallah. How lucky I am, honestly, to be amongst the person or the nation of Rasulullah Subhanallah. That nation who will enter first. It is mentioned as well, I was reading today, Sayyid Sahab, that it will be haram upon the entire nations to enter paradise until the nation of Rasulullah does not enter paradise. خلد ہے سب پر حرام جائے نا جب تک غلام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. Honestly, this gives you goosebumps in talking about it. But we are very lucky, Sayyid Sahab. Only if Allah Tabaraka wa Ta'ala gives us the ability to actually recognize what great bounty Allah has given upon us. We have hands, we have everything. But if you exclude this, just us being amongst the nation of Rasulullah alayhi salatu, this is the biggest bounty, big bounty for me. سبحان اللہ. بہت بڑی سعادت ہے واقعی شاہ صاحب. اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف اور ثنا بیان کرنے والے تو خوش کنے ہوندے سی, انعام کنے عطا فرماندے سی. اے علماء کرام بیان فرماندے نے کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف بصورت اشعار سناندے ہوندے سی. نبی پاک انہاں تو خوش ہو کے انہاں واسطے خود ممبر بچھا کے انہاں نوں کہندے سی کہ میری تعریف بیان کر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجو بیان کرن والے جڑے بدبخت ہوندے سی انہاں دی ہجو بیان کردے سی سیدنا حسان بن ثابت. اور نبی پاک انہاں واسطے دعا دیندے سی اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ روح قدس کے ساتھ اس کی مدد فرما. تے نبی پاک ساڈے تے الحمدللہ خوش ہوندے ہونگے. سانو اندروں اندر بڑی خوشی محسوس ہوندی ہے کہ اللہ نے سانو اے سعادت عطا فرمائی ہے کہ اسی اپنے جس طرح دی بھی زباناں نے اسی انہاں دے نال نبی پاک دی تعریف کرنے تے انشاءاللہ ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنے گی. اللہ پاک دا کرم ہے کہ الحمدللہ اسی سرکار دی تعریف کرن والے سنن والے اونہاں نال محبت والے وچوں الحمدللہ عز وجل. اللہ کریم نے قرآن شریف جا بجا سرکار دی تعریف بیان فرمائی ہے اور کئی قسم دی ہے. کئی جگہ تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل بیان کیتے نے, کئی جگہ تے اللہ تعالیٰ نے سرکار دی بارگاہ حاضری دے آداب بیان کیتے نے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, تفسیر وچ بھی لکھا ہوا ہے, جدوں صحابہ کرام سرکار دی بارگاہ حاضر ہوندے سی, سرکار کچھ اپنے ملفوظات ارشاد فرما رہے ہوندے سی. صحابہ کرام نوں جدوں سمجھ نہیں لگدی سی, وہ کہندے راعینا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ساڈی کچھ رعایت کرو, یعنی سانو سمجھ لین دیو. تے اس طرح انہاں دا مقولہ سی. اور عربی چ راعیون چرواہے نوں بھی کہندے سی. تے جڑے منافق ہوندے سن وہ جان بوجھ کے زبان نوں ٹیڑھی کر کے راعینا کہندے ہوندے سی بے ادبی دے نال. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ صحابہ سب تو بڑے عاشق رسول ہوندے سی, انہوں نے کیا بھی سمجھ کے گیا جان بوجھ کے زبان نو مروڑ کے تے غلط نیت نال سرکار نو یہ چیز کہہ رہے ہوندے نے اور بعد وچ دوسرے نو کہہ بھی رہے ہوندے نے, ہس رہے ہوندے نے. انہوں نے کہا اگر میں ہن کلمہ تیرے کولوں سن لیا تے تیری میں تون لا دینی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پہنچن تو پہلے ہی اس صحابی دے جذبات مقبول ہوئے. اللہ پاک نے نازل فرما دیتی وحی کہ محبوب انہاں نوں دس دیو کہ تسی لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, کہ تسی راعینا کہنا ہی نہیں, تسی کلمہ ہی چینج کر دے انظرنا, یا رسول اللہ ساڈے تے نظر کرم فرماؤ. تائیں تے اسی کہنے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یعنی اللہ کریم نے خود دربار رسالت دے آداب سکھائے نے کہ نبی پاک دی بارگاہ جو چھوٹا جا بے ادبی والا جملہ ہے نا, وہ تسی کہنا ہی نہیں, بلکہ اے بدل کے تو تسی اے کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ساڈے تے نظر کرم فرماؤ. اور اگے اے بھی تاکید فرمائی وَاسْتَمِعُوا اور وَاسْمَعُوا, پہلے کیا کہ سنو ہی پہلے توجہ نال, تاکہ اے بھی نہ کہنا پے, میرے محبوب نے دہرانا بھی نہ پے. اے سرکار دی بارگاہ دے آداب نے. دوسرا ایک بڑی یونیک گل ہے, مختصراً عرض کراں گا کہ تسی قرآن شریف دا مطالعہ کرو گے, قرآن شریف وچ اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام نو نام دے نال پکاریا ہے, لیکن نبی پاک دی تو باری سرکار نو اچھے اچھے القابات نال پکاریا ہے. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, اے بالا پوش اوڑھنے والے. اور جدوں بھی وحی نازل ہوندی سی نبی پاک دی جڑی حالت ہوندی سی کمبل اوڑھیا ہویا ہے تو یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل. اس طرح سرکار دے آداب دسے نے کہ میرے محبوب نو تسی لقب نال پکارنا ہے تے بڑے ادب نال پکارنا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر ہو رہا ہے, اور اصل میں یہ بھی ذکر اللہ کی ایک قسم ہے. میرے آقا کا ذکر بھی جو ہے
وہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے. کیونکہ آپ اذان میں دیکھیں, اقامت میں دیکھیں, نماز میں دیکھیں, خطبے میں دیکھیں, تشہد میں دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کثیر مقامات پر جہاں رب کا ذکر ہے وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. اور قرآن پڑھتے پھر بھی ایسے لوگ نہیں ذکر کیا کہتے ہیں, ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کریں. تو اب کیسی بات کریں, قرآن پڑھیں. اب قرآن میں جگہ جگہ اگر آپ ملاحظہ کریں, آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 278-217, آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 80, آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی. سورۃ النساء آیت نمبر 14, آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے. سورۃ الانفال, آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 61, آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 100, آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری. سورۃ النساء آیت نمبر 136, آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 33, آپ سے دوستی خدا سے دوستی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 56, آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے. اب آپ غور کریں, سورۃ الانفال پڑھیں, آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے. با لفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے. آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے. آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے. آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے. آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے. اب یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب عز و جل نے جگہ جگہ اپنے ذکر کے ساتھ میرے آقا کا ذکر خیر فرمایا ہے. آپ سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے. سورہ توبہ پڑھیں آیت نمبر 7, آپ کی محبت خدا کی محبت ہے. سورہ توبہ پڑھیں آیت نمبر 24, آپ کا کسی شے کو حرام قرار دینا خدا کا حرام قرار دینا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 29, آپ سے کفر کرنا خدا سے کفر کرنا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 54, آپ کی عطا خدا کی عطا ہے اور آپ کا فضل و کرم ہی خدا کا فضل و کرم ہے. یہ بھی سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں ہے. آپ کی رضا خدا کی رضا ہے. آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا, یہ کہاں سورہ توبہ پڑھیں آیت نمبر 62 میں ملے گا. آپ کا کسی کو مال دینا غنی کر دینا خدا کا غنی کرنا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 74, آپ سے جھوٹ بولنا خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے. یہ بھی سورہ توبہ آیت نمبر 90, آپ کی خیر خواہی خدا کی خیر خواہی. سورہ جو ہے توبہ کے اندر آیت نمبر 91, آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے. سورہ نور آیت نمبر 48, آپ کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 22, آپ کی مدد خدا کی مدد ہے. سورہ حشر آیت نمبر جو ہے وہ 8 ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا نا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. محمد برائے جناب الہی, محمد برائے جناب الہی, جناب الہی برائے محمد, جناب الہی برائے محمد. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے.
کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے. فرشتے بھی ذکر کر رہے ہیں, جنات بھی ذکر کر رہے ہیں, انسان بھی کر رہے ہیں, چرند پرند جو ہے وہ بھی ذکر خیر کر رہے ہیں. جگہ جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. وہ کہاں پر, وہ کون سا لمحہ ہے, وہ کون سا سیکنڈ ہے, وہ کون سا وقت ہے جب ذکر نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں فجی میں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے, اذان وہاں سے شروع ہوتی ہے. اذان جب چلتے چلتے آسٹریلیا میں آتی ہے, نیوزی لینڈ میں اذان کا وقت ہوتا ہے, فار ایسٹ میں آتے ہیں, جب ایشیا کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ زہر کا ٹائم دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو ابھی تک UK یورپ پہنچتے نہیں ہے, وہاں سے پھر اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہے. دنیا میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو. کہیں قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو رہا ہے, کہیں اذان کی صورت میں ہو رہا ہے, کہیں نثر کی صورت میں ہو رہا ہے, کہیں نظم کی صورت میں ہو رہا ہے. کوئی نہ بھی کر رہا ہو تو فرشتے 70,000 فرشتے صبح صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں, اور 70,000 فرشتے شام کو میرے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف آٹھوں پہر کی ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر تو قیامت تک ہوتا رہے گا. اب یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اگر ہم بھی جو ہے وہ ذکر رسول کرنے والوں میں اپنا نام لکھا لیں, ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے, دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے, دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سفارا, پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سفارا. قسم خدا دی میں سب نالو پیارا, کالی زلفاں والا, کالی زلفاں والا, دکھی دلاں دا سہارا. قسم خدا دی میں سب نالو پیارا. Sayyid Sahib, Mashallah Munif Shah Sahib, a short while ago, he mentioned in regards to the Muslims praising the Prophet ﷺ. Michael Hart, it's mentioned that he was a non-Muslim and he wrote a book, The 100. And this book is about the most influential people that have walked on this planet. Now the number one, right at the top, Alhamdulillah, he wrote the name of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he is the most influential person that has walked on this planet, Alhamdulillah. And Sayyid Sahib, we're talking about the Sahaba praising the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Sahaba, they themselves mentioned that there is no one more beautiful than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is no one who has a better character than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Sahaba also mentioned there is no one that smelt more beautiful than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So you know, today, if there's one person in our house, now this person has gone out, we want to find this individual. Now we looked at where is this person inclined to. If he is a person that he likes to eat burgers or chips, we go to the chip shop, we're going to find him there. If he's a person that goes to the gym, we're going to find him in the gym. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam is mentioned that whenever the Sahaba wanted to find the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would come out their houses, they would come onto the streets, and they would smell. And they would try to smell where the Prophet ﷺ has passed. The smell, the blessed fragrance of the Prophet ﷺ was so much that they would understand that the Prophet ﷺ has gone this way. It's mentioned that there was one Sahabi, he came into the court of the Prophet ﷺ and he goes, my daughter is getting married tomorrow, but I don't have enough money to buy her some fragrance. So, Ya Rasulullah, please help me. The Prophet ﷺ said, come to me after a short while and bring a little glass bottle with you. When the individual came, the Prophet ﷺ, he put some of his blessed sweat into that bottle. And it's mentioned that the father gave his daughter this blessed sweat. It's mentioned out of the houses of Madinatul Munawwara, the most fragrant house was the house where the Prophet ﷺ blessed fragrance was, alhamdulillah. And Sayyid Sahib, the beautiful share, Arsa hua teba, ki galiyon se wo guzre hai. Is waqt. Arsa hua teba, گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت کی گلیوں میں خوشبو ہے, اس وقت بھی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے
اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. میرے آقا کے جلووں کی بات کریں, میرے آقا کے ذکر کی بات کریں, سورہ نور کی بات کریں یا سورہ مائدہ کی بات کریں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بات کریں, یا کس سورت کی بات کریں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ غور کریں. مبارک چہرے کی بات کریں تو والضحیٰ, زلفوں کی بات کریں تو واللیل اذا سجا, میرے آقا کی سیرت کی بات کریں انک لعلی خلق عظیم بات ہو رہی ہے. رحمت کی بات کر رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میرے آقا کے شہر کی بات ہو رہی ہے تو قرآن فرما رہا ہے لا اقسم بهذا البلد, میرے آقا کے معجزات کی بات ہو رہی ہے تو قرآن فرما رہا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر, میرے آقا کے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو قرآن والعصر فرما رہا ہے. سینے کی بات ہو رہی ہے الم نشرح لک صدرک, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف پر تیل لگانے کی بات ہو رہی ہے, قرآن اس کو بھی بیان کر رہا ہے. والتین والزیتون, میرے آقا کے مبارک دندان کی بات ہو رہی تو قرآن یاسین بیان کر رہا. میرے آقا کی تلاوت کی بات ہو رہی ہے ورتل القرآن ترتیلا, میرے آقا کے اسوہ کی بات ہو رہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی پوری ایک اگر آپ میرے آقا کے سراپا کی پوری بات کریں تو قرآن کے اندر جگہ جگہ اس کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں. لیکن افسوس ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. ایک یہاں پہ ایک اور پرابلم ہے, کہتے جی آپ تعریف بیان کر رہے ہیں, ہم قرآن ہی سے تعریف بیان کر رہے ہیں. آپ قرآن پڑھے تو صحیح, قرآن کے اندر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی ورفعنا لک ذکر, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے. آپ پڑھے نہیں اور اس کے بعد بولیں کہ یہ کیا ہے, تو الامان الحفیظ, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے اور قرآن اس طرح پڑھے کہ مزید میرے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر ہو. Says up the praise of Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I like to mention in particular one waqi'ah during the life of the blessed Prophet alaihi salatu wasalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they used to rest at the house of Sulaym. And when the Prophet, because in Arabia the weather is quite warm and a person begins to sweat. And once when Sulaym, she saw the Prophet alaihi salatu wasalam sweating, and so then she according to her that it was not the sweat that was dropping, it was pearls and diamonds that were flowing from the body of Rasulullah. So then what happened? The following day when the Prophet ﷺ came again to sleep, she grabbed a bottle and she went and started collecting the blessed sweat of Rasulullah ﷺ. And there's two narrations. One says that Rasulullah ﷺ, they woke up and they said, "Oh Muslim, what are you doing?" She said, "I am collecting your blessed sweat, so this is a blessing for me as tabarruk." And in another narration, it says that I am collecting this blessed sweat of yours, which flows like diamonds and pearls from your body. This will be a blessing of forgiveness for me, for my family, and for my generation. So this was the, even during the time of the Prophet ﷺ, they knew the maqam, they knew the shan of Mustafa ﷺ. And whereas even if people from other beliefs, when they were to look at Mustafa ﷺ, they say, "Laysa bi wajhil kazzab," that is not the face of a liar. And even the Prophet ﷺ said at that point as well, if I was to tell you behind this mountain an army is coming to attack you, would you believe me? They say, "Ya Rasulullah, even though we know that's not coming, we will still believe you." Even though we know it's not coming, Ya Rasulullah, we still believe you, because your face is not a face of a liar. And even during the life of the time of the Prophet ﷺ, not just Muslims, but other individuals, as Irfan Madani mentioned as well, that they praise the Prophet ﷺ. And then what can, if others have praised the Prophet ﷺ, then why can't we praise the Prophet ﷺ? دو تین کلام سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں,
میرا تو جینا مرنا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم بلا کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم بلا کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے کا کوئی خطرہ موت کیا زندگی کی پروانہ, موت کیا زندگی کی پروانہ. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں, اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چلو یارے نبی کی جانب, چلو یارے نبی کی جانب, درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم, کرم کی بہار لوٹیں گے ہم, کرم کی. دلوں کو دامن بنا کر نام کے جیسا صحیح ہے کوئی, نام کے جیسا صحیح ہے کوئی, نام کے جیسا غنی ہے کوئی, نام کے جیسا صحیح ہے کوئی, نام کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے, وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں, بولا بولا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بولو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے, میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے, مگر وہ ایسا کر رہے ہیں, مگر وہ ایسا کر رہے ہیں. خطائیں میری چھپا چھپا کر, مگر وہ ایسا کر رہے ہیں. خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا. فاصلوں کو
نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصد بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ we'll take a package now انشاءاللہ. ایک آئیے آپ کو کچھ مدنی پھولوں پہ مشتمل ایک بڑا زبردست پیارا پیکیج دکھاتے ہیں. بعض لوگوں کو ایک وسوسہ آتا ہے، میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے جواب پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس قدر تعریف، اس قدر آپ کی نعتیں، ان کی شان کے حوالے سے کتب، اور آپ جس طرح بیان ابھی فرمائیں گے بھی، تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیوں کم بیان کرتے ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ کی شان کیوں کم بیان کرتے ہیں آپ؟ یہ وسوسہ ذہن میں آتا ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے ایک عام آدمی اور دیکھنے والے کو؟ دیکھیں دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ تو ایک تو اعتراض ہی غلط ہے کہ حمد کم بیان کرتے ہیں. ابتدا ہماری تلاوت سے ہوئی، یہ سب سے پہلے کلام اللہ سے ہوئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کئی رسائل ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کا جو کئی رسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراضات کیے تو اس کے جواب پر آپ کی کئی کتابیں موجود ہیں. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تقریباً 300 کے قریب عربی کتابیں ہیں. اچھا، 300 کے قریب اعلیٰ حضرت نے عربی کتابیں لکھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو عربی زبان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور عربی زبان میں انتہا درجے کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مہارت رکھتے تھے. 300 کتابیں ہوں یا آپ کی 1000 سے زائد کتابیں ہوں، ہر کتاب کی جو ابتدا ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کی، وہ خطبے کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا، اور خطبے میں جو ابتدا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اولاً تو یہ بات کہنا غلط ہے کہ حمد نہیں ہوتی. حمد بے شمار ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے، اور اس کے بغیر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہی عمل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے وہ یہی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا یہ کی جائے. دوسری بات یہ کہ اصل میں دیکھیں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوتی ہے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ غیر مسلموں نے اس بات کو جانچ لیا تھا کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو پھر ان کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کیا جائے، محبت کو ختم کیا جائے. تو اب ظاہر ہے کہ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کے دفاع میں جب کام کیا جائے گا تو زیادہ وہی کام ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ اسی موضوع پر لکھا جائے، زیادہ سے زیادہ اس موضوع پر لوگوں کو سمجھایا جائے، اس بارے میں تبلیغ
تحقیق کی جائے تو اس لیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی زیادہ تر کتابیں آپ کو اس حوالے سے ملیں گی. اسی طرح اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کتابیں لکھی, کئی اس طرح کے اشعار ہیں, اور آپ کی زندگی میں جیسے جماعت کی پابندی ہے, نماز کی پابندی, یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی. بالکل بالکل. تو در حقیقت حضور سے محبت کرنا یا حضور کی شان بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان بیان کرنا ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کے رسول جو ہیں انہیں اللہ نے رسول بنایا, اللہ نے انہیں اتنا شاندار بنایا, اللہ نے انہیں اتنی طاقتیں عطا کی, اللہ نے انہیں مختار بنایا. تو اگر ہم مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے اگر اس ڈیسک کی تعریف کریں, اس ٹیبل کی تعریف کریں, تو حقیقتاً اس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی نا کہ یہ اس کو کتنا اچھا اس شخص نے بنایا, بلا تشبیہ بلا تمثیل. حضور کی تعریف کرنا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کو اس قدر شاندار بنایا. اسی میں قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے. تو اب تمام تعریف اللہ کے لیے کیسے ہو گئی؟ میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ آپ بڑا اچھا سلسلہ کر رہے ہیں جی, ہاں, میں یہ تعریف کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی نعت پڑھی جی, ٹھیک ہے, آپ میری تعریف کریں کہ میں بہت اچھا بیان کرتا ہوں, جی, تو یہ کہاں سے تعریف ہے آپ کے اللہ کے لیے کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب ہی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفوں کا حقیقی مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. آپ کی, ان کی, میری, کسی کی بھی تعریف کرنا یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے. زبان, گلا, بولنے کی قوت, جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اگر بولنے کی قوت ہی نہ ملتی تو پھر کہاں سے ہم بول پاتے ہیں؟ تو اس لیے حقیقتاً یہ بات جو ہے وہ قرآن سے ثابت. اسی طرح وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. یعنی جو آپ کا ذکر کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے, جو آپ کی تعریف کرے گا حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب کتنے پیارے انداز میں جو ہے وہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ بتا رہے تھے. اللہ عز و جل کا ذکر, اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے یہ بھی اللہ عز و جل کا ہی ذکر ہے, اور جتنا ذکر کرتے جائیں گے اتنی برکتیں ملتی جائیں گی. بہرحال انشاءاللہ ہمارے منی صاحب سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں اور پھر ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہوگا دی بیلوڈ آف آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کے پیارے, اور انشاءاللہ آج ایک اور بڑی پیاری ہستی کی انشاءاللہ عز و جل بات کریں گے. In regards to the praise of the Mustafa alayhi salatu wassalam, all of the attributes in which the previous prophets before Aka alayhi salatu wassalam had, all of them were in the Prophet alayhi salatu wassalam. All the previous mu'jizat in which the other Prophet alayhi salatu wassalam did, all of these mu'jizat were bestowed upon the Prophet alayhi salatu wassalam. And a shair says, diye mu'jize anbiya ko khuda ne, mera nabi mu'jiza ban ke aaya. And I would like to mention the name of the Prophets alayhi salatu wassalam. So in particular Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, the attribute of Adam alayhi salatu wassalam was also present in Aka alayhi salatu wassalam. Farishte, the angels were told to bow down to sajda in the court of Adam alayhi salatu wassalam. But the reality is mentioned that in Tafsir Kabir is mentioned that at that time when they were told to bow down in the court of Adam alayhi salatu wassalam, in reality what it was the noor of Rasulullah alayhi salatu wassalam in between the forehead. This is what they were bowed down to. And it regarding, he says as well in the share as well, کہ مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. And Hazrat Idris alayhi salatu wasalam, the Prophet alayhi salatu wasalam had the beauty of had the quality of Idris alayhi salatu wasalam inside. How? Because Idris alayhi salatu wasalam was raised to the sky. Our Prophet alayhi salatu wasalam was not just raised to the sky, went beyond the sky. So this was the quality of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, and is mentioned in more as well, ki Hazrat Salih alayhi salatu wasalam, many more prophets, Ibrahim alayhi salatu wasalam, that the fire became cold. But regarding what do they say about the Prophet alayhi salatu wasalam, that for Ibrahim the fire became cold. But when the Prophet alayhi salatu wasalam was born in Faras, 1,000-year-old fire which was still burning, when the Prophet alayhi salatu wasalam was born, it became cold. This was the Shan of Mustafa alayhi salatu salam. Hazrat Ismail alayhi salatu salam. There are many things that being said as well, but the time is short. Hazrat Yaqub alayhi salatu salam. There are many attributes which were in Hazrat Yaqub alayhi salatu salam, were in the Prophet alayhi salatu salam, and Hazrat Yusuf alayhi salatu salam.
the beauty of Hazrat Yusuf alayhi salam is mentioned as well کہ ان ہدایت کے بخش حسن یوسف کٹیم مصر کی انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. And even in this, when you go forward, Hazrat Ayyub alayhi salatu wasalam, Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, this is beautiful regarding Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, that the attributes which Hazrat Musa alayhi salatu wasalam had, our Prophet alayhi salatu wasalam had also these attributes. And what was given to the Prophet Hazrat Musa alayhi salatu wasalam was a staff. The staff was given to Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, and whenever they would hit with that staff on a stone, water would fall out of that. But this was the miracle of a staff. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. MashaAllah, MashaAllah. Sayyid Sahib, I would just like to mention, alhamdulillah, a beautiful topic today about the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, mashallah, we can go on all night and, we can continue this. Time bhi khatam hone wala hai. Definitely. But I would like to give one important message here. Alhamdulillah, we've been hearing about the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, it's very important that in today's day and age, that we spend time with our children. Sheikh Abdul Haq Muhaddis Delvi rahmatullah alayhi writes that wherever a milad mehfil takes place, whichever house a milad mehfil takes place, Allah showers His mercy upon that household for the rest of the year. So one piece of advice that I would like to give here is, you don't need to get anyone from outside. Sit amongst your family, organize a milad mehfil, get your children to read naat, tilawat inshallah azza wa jal, and at the same time, tell your children about the miracles of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tell your family about the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, it'll be Medina. So it's very important that in today's day and age especially, we sit down with our family and we talk about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. چلیں انشاءاللہ ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے، لیکن عرفان بھائی کے کچھ مدنی پھولوں کے بعد beloved to our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے کون ہیں آج دیکھتے ہیں. پہلے عرفان بھائی کے ماشاءاللہ شاہ صاحب تسی بیان کر رہے سی کہ اذان وچ اللہ تعالیٰ دے نام نال نبی پاک دا نام، نماز وچ ماشاءاللہ نبی پاک دا ذکر. اسی طرح اعلیٰ حضرت بھائی جان بڑا پیارا شعر کہندے نے، اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ. کیا اسی طرح شاہ صاحب نے بڑا پیارا شعر اعلیٰ حضرت نے سنایا ماشاءاللہ عز و جل، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فارسی شاعر نے بھی نبی پاک دی تعریف وچ تھوڑا جہا حصہ لے کے فرمایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. یعنی یا رسول اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار دے سی پرندہ بن کے اڈن لگ پیندا سی. اور ایسے طرح ید بیضا داری، یعنی کئیاں نوں ید بیضا ملیا سی، ہاتھ پاندے سی کٹ دے سی روشن ہو جاندا سی. آنچ خوباں ہمہ دارن، خوبیاں والیاں نوں جنیاں بھی خوبیاں ملیاں نے تو تنہا داری. یا رسول اللہ ساریاں تواڈے وچ بھی موجود نے. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف دا ایک بڑا پیارا نقطہ قرآن شریف عرض کراں گا. اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن شریف وچ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اسی او کم کریں گے جن تیری رضا ہے. مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا جدھر سی ادھر اللہ پاک نے قبلہ ہی بدل دیتا. اے محبوب اسی ادھر قبلہ بنا دینا جدھر توڑی رضا ہے. اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماندے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور واقعی ابھی قرآن پاک ایک اور مقام تے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اے محبوب ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ سبحان اللہ اور ایسا آج دی تفسیر ہے شاہ صاحب ایسا پیارا نقطہ ہے نا دل جھوم جاتا ہے بہار شریعت بھی یہ گل لکھی ہوئی ہے نبی پاک نے جدو پتہ لگی گل کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مینوں راضی کرے گا سرکار نے فرمایا پھر تو میں ادو تک راضی ہی نہیں ہوں گا جدو تک میرا ایک امتی بھی جہنم وچ رہے گا یعنی میں اپنے امتیاں دی قیامت والے دن انہاں دی شفاعت کراواں گا ایسو سانوں یہ بھی سبق ملدا ہے لیسن اج دا کہ نبی پاک نوں ساڈے نال کتنا پیار ہے اسی بھی سرکار دیاں سنتاں تے چلیے انہاں دے دین دے اوتے چلیے اور انہاں دے نال محبت دا اظہار کریے سرکار دا عشق اپنے سینے چ بسائیے تے سرکار دیاں سنتاں اپنے جسم تے سجائیے اللہ سونے دی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی اب ہمارا انشاءاللہ سیگمنٹ ہے The Beloved to our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے پیارے اور انشاءاللہ وسیم بھائی سے شروع کرتے ہیں آج جو بات ہوگی بات اذان کی ہو رہی تھی اور ان کی پہچان بھی یہی ہو گئی ہے کہ امام المؤذن تمام اذان دینے والوں کے جو ہے تمام مؤذنین کے جو امام ہیں اور وہ کون ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہاں بڑی پیاری ذات ہے ان کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے اور آج بھی ان کا نام جو ہے وہ چمک رہا ہے دنیا کے چاروں کونوں پہ جو ہے اگر آپ غور کریں جہاں جہاں اذان ہوتی ہے تو اس پیاری ہستی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے کی یاد ضرور آتی ہے اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی MashaAllah, Sayyid Sahab, one major aspect of Hazrat Bilal Habshi's life was he was the muazzin of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And second of all, before he became the muazzin of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the difficulties that he went through, the problems that he went through, the torture that he went through. It's mentioned at times that, those that have went to Arab Sharif will know how hot it is in those lands, alhamdulillah. And it's mentioned that they used to make him lie down on the desert area. It was so hot that even if you put a flesh or meat there, that would also cook. But Hazrat Bilal Habshi, this was his steadfastness that he would say, Ahad, 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 that Allah is one, Allah is one, Allah is one. So one lesson that we learn from his life is that no matter what difficulties we are going through, no matter what problems we are going through, we must remain steadfast in Islam. We must remain steadfast. If time comes that, it's difficult to do something, we must still read our namaz, inshallah azza wa jal. We must still do the dhikr of Allah. Recite Durood Pak upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam and recite the Naat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah. SubhanAllah. MashaAllah. So Bilal Habshi radiallahu ta'ala anhu, according to some scholars, they were born 53 years before Hijrah, and according to some, they were born 43 years before Hijrah. And the appearance of Hazrat Bilal Habshi radiallahu ta'ala anhu, this was of dark complexion. They were tall with a slim body and they had thick hair. And their acceptance of Islam, this was coming as well because even prior to when they accepted Islam, they had hatred for all of these idol worshippers and etc. as well. But when they seen the Prophet ﷺ announce prophethood, etc., they accepted Islam on the hand of the Prophet ﷺ. Just Wasim was talking about the trials and tribulations Hazrat Bilal Habshi radiallahu ta'ala anhu went through. I'd just like to end with a share as well. کہ وہ جو بلال حبشی تھے سر ردین کا پیارا تھا دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا تھا ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر لیکن تب پر پھر بھی ضبط جاری تھا لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بڑا پیارا کلام ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل تھا. بڑے بڑے عمراء بڑے بڑے قبائل کے سردار فتح مکہ کے موقع پہ موجود ہیں لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی رضی اللہ یہ اعزاز عطا فرمایا کہ تم کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو. سے بڑھ کے اور کیا مقام ہے کہ بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھتے ہیں اور جو ہے وہ اذان دیتے ہیں. اور یہ وہی بلال حبشی ہیں جو سب سے پہلے جو ہے وہ حبشہ میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. روم میں سے جو ہوں گے تو وہ ہمارے جو ہے وہ صہیب رومی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فارس کی طرف سے جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داخل ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام, ان میں غیب کا عالم بھی تو دیکھیں نا, جنت میں کون پہلے جائے گا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے جو ہے وہ ارشاد فرما دیا ہے. بہر اللہ تعالیٰ ہمیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ قربانی کا صدقہ, آج ہمارے لیے دین فالو کرنا ویری ایزی, بہت ایزی ہے, بس ہم نے فارمیلٹی کے لیے زبان, مولانا صاحب از ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو فالو یو, very difficult for me to travel in Madani Qafila, very difficult for me to give time for the deen. بلال حبشی رضی اللہ کی سیرت پڑھیں, وہ کون سا ظلم تھا جو ان پر نہیں کیا گیا, جلتے ہوئے کوئلے زبان پر رکھے گئے, تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا, پتھر مارے گئے, آوارہ لڑکوں کے گلے میں ڈال کر جو ہے نا وہ زنجیریں اور رسیاں آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا, وہ ان کو کھینچتے تھے, مارتے تھے, لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہی نکلتا تھا, احد احد. انہوں نے نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے. آج ہمیں جو پلیٹ میں ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے, بہترین مسجد, بہترین کارپیٹ, ایوری تھنگ موجود ہے, لیکن ہمارے لیے دین پر چلنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں بہت مشکل ہے ہمارے لیے ٹائم دینا. ان کے بارے میں پڑھیں جنہوں نے سب کچھ جو ہے دین کے لیے قربان کیا, لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی تھی, جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے, لیکن ان کی زبان سے نہیں نکلا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے, کیونکہ جنت آسان نہیں ہے. جنت مصیبتوں, تکالیف اور دکھ درد میں ہی ڈھکی ہوئی ہے. اسی کے ذریعے جو ہے وہ جنت کی طرف راستہ جاتا ہے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے, بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کر آتے ہیں اور آخری مدنی پھول انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا کیا میسج دے رہے ہیں ہمارے مبلغین. عرفان بھائی سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. شاہ صاحب جدوں میں عشق رسول دا نام آندا ہے نا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام فوراً ذہن چ آ جاندا ہے. تسی دیکھو کہ دنیا تے شاید لکھاں کروڑا بندے مسلماناں دے بچے ایسے جنہاں دا نام حضرت بلال دے نام تے, اور اس دور تے نبی پاک نے عشق رسول دا اور انہاں نال شفقت دا اظہار کیتا جدوں لوکی غلاماں نوں کوئی اہمیت نہیں دیندے سی. نبی پاک نے انہاں نوں خاص قرب تو نوازیا, اور خصوصی طور تے نبی پاک دے مشہور 4 مؤذناں وچوں ایک مؤذن سن. نبی پاک نے انہاں انہوں نے اعزاز ارشاد فرمایا, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی خصوصیات بہت زیادہ نے. عشق رسول آپ دا بہت زیادہ مشہور ہے. اسی طرح جدوں آپ وصال فرمان لگے سی نا, آپ دی زوجہ نوں کیونکہ بہت صدمہ سی, وہ فرمان لگیا واہ حزنا, ہائے غم کی بات, لیکن آپ کہتے واہ سبحان اللہ خوشی کی بات. انہوں نے کہا اے خوشی والا موقع ہے, تسی دنیا تے سانو چھڈ کے جا رہے ہو, کرے ان قریب میں اپنے محبوب نال ملاں گا, میں اپنے ساتھیاں نال صحابہ کرام نال ان قریب میری ملاقات ہونے والی ہے. اے عشق رسول دی معراج ہے. اسی طرح اینا عشق رسول سی کہ نبی پاک دنیا تو بظاہر پردہ فرمایا نا, آپ ملک حلب چلے گئے, شام میں چلے گئے, آپ تو برداشت نہیں ہوا, چھڈ کے چلے گئے. اور آپ دے عشق رسول دے واقعات اتنے مشہور نے کہ بندہ پڑھے نہ تے اکھاں جو آنسو لازمی آ جاندے نے. کاش انہاں دی سانوں بھی عشق رسول دا حصہ مل جائے. امیر اہل سنت دا آخر تے شعر سناواں گا. امیر اہل سنت انہاں دے عشق رسول اور سوز دا حصہ مانگدے ہوئے کہتے ہیں جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو, سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. کاش سانوں بھی حصہ مل جائے انہاں دا. آمین آمین. واقعی جنہوں نے آقا کے نام پر جان قربان کی, جنہوں نے آقا سے وفاداری کا نبھائی ہے نا, ان کا نام تو رہتی دنیا تک رہے گا. MashaAllah. Sayyid Sahab, in regards to today's program, just like to give one message that today people are listening to different things, you know, going in the car and they've got something blasting, they're going, headphones are in and they're listening to so and so thing. It's my humble request, and this is something that we should be doing anyway. Continue to listen to the naat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You will receive many virtues inshallah, and your ishq for the Prophet sallallahu alaihi wasallam will increase. Today people got headphones in, they listen to something, they're getting sin. But if you listen to the naat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you will get reward inshallah azza wa jal. So alhamdulillah, Madani channel is that channel that continuously throughout the day, mashallah, naats are played, alhamdulillah, and you can find many other naat khans as well. Listen to the naat inshallah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and seriously your ishq for the Prophet sallallahu alaihi wasallam will increase inshallah azza wa jal. MashaAllah. جی منیب بھائی کیا میسج دینا؟ There's a narration that when one durood is recited, an angel presents our name and the father's name to the Prophet ﷺ. An angel, just a station for this duty. They could present the salam, the peace and blessings we sent upon the Prophet ﷺ to them. Then what can be the shan of Mustafa ﷺ as well? So when hum yahan se pukare, wahan wo sune. Unki a'la sama'at pe lakho salam. So therefore, whenever, as you mentioned as well in the Quran, in majority of the places you see, with alongside the name of Allah Tabarak wa Ta'ala,
is the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So whenever we do dua in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we should use our Prophet alaihi salatu wasalam as a means, as a wasila to reach Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. In the end, I would like to say, وہ کہتے ہیں نا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اللہ عز و جل bless our Prophet sallallahu alaihi wasallam with most blessing out of the entire creation, and bless him with the special blessings. جی اتنی blessing یعنی کسی اور کو نہیں عطا کی ہے. Even in the Holy Quran, Allah Azza wa Jal praise our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam at different places with different words. جی ہاں, الگ الگ ٹائٹل سے, الگ الگ کس طریقے سے جو ہے وہ رب عز و جل نے قرآن پاک میں جگہ جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے, لیکن الگ الگ ناموں سے. ان سورہ فتح ورس نمبر 29, اللہ عز و جل called him Muhammad Rasulullah. In Surah Al Imran verse number 33, he sallallahu alaihi wasallam was declared as Mustafa. In Surah Al Imran verse number 179, he sallallahu alaihi wasallam was called Mushtaba. In Surah Jinn verse number 27, he was remembered with the title of Murtaza. In Surah Bani Israel verse number 1, he sallallahu alaihi wasallam was called as Abd Kamil. In Surah Maida verse number 15, he sallallahu alaihi wasallam was called as Noor. In Surah Nisa verse number 174, he sallallahu alaihi wasallam was called as Burhan. In Surah Ahzab verse number 40, he was called Khatamun Nabiyyin. In Surah Ahzab verse number 45, he sallallahu alaihi wasallam was called Hazir o Nazir, Siraj Munir, Da'i ilallah, the one who calls toward Allah Almighty. In Surah Yasin verse number 1, he was called Yasin. In Surah Taha verse number 1, he was called Taha. In verse number 1, Surah Muzammil, he was called a Muzammil. In verse number 1, Surah Mudassir, he was called as Mudassir. In Surah Al Imran verse number 164, Allah Azza wa Jal declared the Prophet sallallahu alaihi wasallam as his favor upon the believers. In Surah Kausar verse number 1, he sallallahu alaihi wasallam has been called as the possessor of Kausar. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جی ہاں, یہی جان ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. آقا کی تعریف بیان کرتے جائیں, اللہ کی رحمتیں لوٹتے جائیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور آقا کی تعریف میں, آقا کے ذکر خیر میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. Keep watching Madani channel. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.